السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصلاً مخاطب وہ طالبات عزیز ہیں جنہوں نے برسہ برس علوم دینیہ کی تحصیل میں گزارے اور آج آخر کار ان کو یہ بہتر موقع اور خوش نصیب گھڑی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ وہ اپنے نصاب اور نظام تعلیم کی آخری کتاب کا آخری سبق پڑھ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام وہ حضرات سامعین، حاضرین، طلباء عزیز جو یہاں موجود ہیں، ان سے بھی گزارشات ہیں۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے تمام انسانوں کی ہدایت، صلاح، فلاح، کامیابی، کامرانی کے لیے ایک کتاب مقدس نازل فرمائی جس کو کہ قرآن کریم، قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے حق تعالی جل شانہ نے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ عملی زندگی پیش کرنے کے لیے وہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے، قانون شریعت بتلانے کے لیے، زندگی کا دستور العمل بتانے کے لیے اللہ تعالی شاہ نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی، جو ہر طرح کی تحریف سے، تغیر سے، تبدل سے، خرد برد سے یقیناً محفوظ ہے، مأمون ہے، اور اس میں رائی کے دانے کے برابر کوئی شک شبہ نہیں رہ جاتا کہ وہ قیامت تک اصلاً اسی حالت کے اندر محفوظ اور برقرار رہے گی جس طرح سے حق تعالی جل شانہ نے دنیا میں اس کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالی شانہ کی کتاب ہے، لیکن اگر کوئی ایمان والا یہ چاہے کہ وہ صرف قرآن کریم کو اول سے آخر تک اچھی طرح پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، تفسیروں کو دیکھ کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دے یا پڑھ لے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ قرآن کریم میں پوری تحقیق کر لے، ریسرچ کر لے، اور برسہ برس کے تحصیل اور تحقیق کے بعد، مطالعے کے بعد، وہ صرف قرآن کریم کی معلومات پر مبنی اور مشتمل حالات میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ صرف قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ اور سمجھنے کے بعد انسان کے لیے اس وقت تک ان پر عمل ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ احادیث نبویہ کو ملحوظ خاطر نہ رکھ لے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر اور تبیین یعنی حدیث نبوی پر نظر ڈالنی ہوگی، سمجھنا ہوگا۔ حدیث پاک کے سمجھے بغیر، اس کو اپنائے بغیر قرآن کریم کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرنا فرض ہے، لیکن قرآن کریم کے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ وغیرہ آیات پڑھ کر کے کوئی شخص حج اور عمرہ مکمل طور پہ ادا کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کیا اس کی شرائط ہیں، کیا اس کے ارکان ہیں، کتنی وہ رکعات ہیں، کتنے وقت کس انداز سے پڑھی جائے گی، اس کے وقت کی تفصیل کیا ہے، انفرادی طور پر کس طرح پڑھنا ہے، اقتداء میں کس طرح پڑھنا ہے، اگر امامت کی جا رہی ہے تو اس میں کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، وہ سلیقہ اور قرینہ حاصل ہوتا ہے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ پر عمل کرنے سے۔ زکوٰۃ میں قرآن کریم نے یہ تو بتلا دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو،
لیکن کتنی مدت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنے نصاب پر زکوٰۃ ہوتی ہے، سونا کتنا ہونا چاہیے، چاندی کتنی ہونی چاہیے، مال تجارت کتنا ہوا کرتا ہے، اونٹ 5 ہیں، ان کی تعداد اونٹوں کی کتنی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، گائے بھینس کے اوپر کتنی تعداد ہونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، بکرا بکری کی کتنی تعداد پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنی مقدار زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کن کن کو ادا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ کو بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن مکمل طریقے سے تمام تفصیل اور تشریح کے ساتھ اس وقت تک قرآن کریم کی آیت پر عمل ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی کو پیش نظر نہ رکھ لے۔ اسی طرح سے قرآن میں فرمایا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت، بیع و شراء یہ تو جائز ہے، حلال ہے، اور ربا، سود، بیاج یہ حرام ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اس آیت کے جملے سے صرف انسان خرید و فروخت کے تمام مسائل کو نہیں جان جائے گا، اور انسان ربا اور سود اور بیاج کی تفصیلات کو نہیں سمجھ لے گا جب تک کہ وہ حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش نہ کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضابطۂ حیات ہے، قانون ہے، دستور العمل ہے، اس پر عمل بھی اسی وقت میں ممکن ہے جبکہ انسان قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کو بھی ملحوظ خاطر رکھے، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم کو جو محفوظ رکھا ہے، جس درجے کا بنایا ہے کہ کسی طرح اس میں خردبود نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کے بعد میں حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد آسمان کے نیچے اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ محفوظ اور سب سے زیادہ قابل اطمینان، قابل اعتماد، قابل استناد وہ حدیثوں کے اندر بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جنہوں نے بہت ہی زیادہ تگ و دو کی، برسہ برس کی محنت کاوشوں کے بعد اور 20 شہروں کے اور کئی صوبوں کے سفر کر کے حدیث پاک کو حاصل کر کے جو احادیث کا ذخیرہ انہوں نے جمع فرمایا، اس میں سے انہوں نے انتخاب کیا اور بخاری شریف کتاب ترتیب دی اور اس کے اندر انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی صحیح سند کی حدیثیں ہیں وہ صرف اور صرف بخاری شریف ہی میں ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں کو، دوستوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ حدیث مستند وہی ہوتی ہے جو بخاری شریف میں ہوتی ہے، اور بخاری شریف کے علاوہ کسی کتاب میں کوئی حدیث ہے تو وہ مستند نہیں ہے، وہ صحیح درجے کی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری حدیثیں بخاری شریف کے اندر موجود ہوں، ان میں سے انتخاب کر کے چھاڑ کر کے امام بخاری نے اس کے اندر احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں صحیح درجے کی کہ جو بخاری شریف کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، موجود ہیں۔ ان کتابوں سے بھی استفادہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 6000 سے زائد بلکہ 7000 قریب جو احادیث صحیح بخاری شریف کے اندر ہیں، وہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ، سند کے ساتھ، متن کے ساتھ ان 2 جلدوں میں جو اپنے ہاں بر صغیر میں چھپتا رہا ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے، بعض لوگوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق، اپنے اپنے نظریات کے مطابق، اپنے اپنے مسلک کے مطابق اس میں سے چند احادیث کو چھانٹ کر کے کسی دوسری زبان میں، انگلش میں یا ہندی میں یا اردو میں جمع کر کے اور اس کو پھیلانا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ بخاری شریف میں کسی بھی موضوع پر جتنی بھی تفصیلات کے ساتھ احادیث کا ذخیرہ ہے وہ اس انتخاب کی چھوٹی سی ایک کتاب کے اندر جو کوئی صاحب چھپا کر کے اپنے ہاتھ میں لے کر کے چلتے ہیں اس میں تو موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر سے وہ کوئی حدیث دکھاتے ہیں ایمان والے بھائیوں کو، ساتھیوں کو، اور کہتے ہیں دیکھو اس حدیث کے اوپر تمہارا عمل نہیں ہے، تم جو کرتے ہو وہ اس والی حدیث میں نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ساری کی ساری کتاب بخاری شریف نہیں ہے۔ وہ بخاری شریف تو وہ ہے جو ابھی مثلا میرے پیش نظر ہے، میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر بہت سی وہ احادیث ہیں کہ لوگ اس کا ہندی یا اردو ترجمہ کر کے آپ کے سامنے نہیں لاتے، اس لیے
اگر کسی شخص سے ہم اس طرح کی بات سنیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بڑے علماء کرام سے اس سلسلے میں جا کر کے مطمئن ہوں اور تفصیلات معلوم کر لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال سن 194 ہجری میں یہ تولد ہوئے، پیدا ہوئے ہیں، اور یہ یتیمی کی زندگی انہوں نے بسر کی، لیکن ان کی والدہ محترمہ جو ان کا خیال کرتی تھیں، ان کے لیے دعائیں کرتی تھیں، ان کی یہ نابینا ہو گئے، ان کی آنکھوں کی روشنی کے لیے دعا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مقبول فرمائی، اور ان کو اللہ تعالیٰ شاعروں نے صحت بھی عطا فرمائی، عافیت عطا فرمائی۔ انہوں نے حدیث کے حاصل کرنے کے اندر انتھک کوششیں کی، محنتیں کی، سفر کیے، قربانیاں دی، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اور موسم کے کی پریشانیوں کو انہوں نے جھیلا۔ ایسا بھی موقع ان کے اوپر آیا کہ جب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آدم بن ابی ایاس کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، تو ان دنوں میں ایسی بھی نوبت آئی کہ 3 دن 3 رات ان پر ایسے گزرے کہ کھانے کو ان کو کچھ میسر نہیں آیا۔ 3 دن کا فاقہ ہوا، لیکن حدیث شریف حاصل کرنے سے یہ رکے نہیں۔ اسی طرح اور ان دنوں میں درخت کے پتے چبا کر کے انہوں نے گزارا کیا۔ ایسا بھی موقع ان کے اوپر گزرا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے وہ نہیں رہے تھے، جو کم سے کم آدمی کم سے کم 2 کپڑے تو بدن کے اوپر ہوں، جیسے کہ احرام کے اندر ہوا کرتا ہے، لیکن ان کے پاس اتنا تھا کہ صرف ایک ازار، ایک تہبند تھا۔ اور یہ جب 3 دن تک درس میں شریک نہیں ہو سکے، حاضر نہیں ہوئے، تو ان کے ساتھیوں نے خبر گیری کی، جا کے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس میں صرف ایک ازار، ایک تہبند رہ گئی ہے، کہ کس طریقے سے وہ شرم اور حیا کی وجہ سے درس میں شامل نہیں ہو سکے۔ ساتھیوں نے ان کے لیے انتظام کیا، اس کے بعد یہ درس میں شریک ہوئے۔ تو تاریخ میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ جس شخصیت نے جتنا بھی دین اسلام کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے باقی رکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے جس قدر قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ تعالی شانہ نے ان سے اتنا ہی دین کا کام لیا، اتنا ہی زیادہ دین کا کام لیا، اور اللہ تعالی شانہ نے ان کے مقبول بندوں میں شامل فرمایا، ان کو شہرت بھی دی، ان کو اللہ تعالی شانہ نے مقبولیت بھی عطا فرمائی، اور ان کے فیض کو بھی اللہ تعالی شانہ نے عام اور تام فرمایا۔ اس کتاب کا نام جس کو اپن بخاری شریف کہہ دیا کرتے ہیں، اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو جامع ہے۔ حدیث کے اندر 8 صنفیں مانی جاتی ہیں، اس کے اندر وہ تمام اصناف موجود ہیں، یعنی عقائد سے متعلق، تفسیر سے متعلق، آداب سے متعلق، احکام سے متعلق، اور فتن حالات جو پیش آ جائیں گے ان سے متعلق، اشراط الساعہ، قیامت سے پہلے کی نشانیاں وغیرہ، اور مناقب انبیاء کی اچھی صفات، ان کی تعریف، ان کی توصیف، صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی، وغیرہ وغیرہ، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ سیر سے متعلق اس کے اندر موجود ہے۔ تو جو 8 صنف ہوا کرتے ہیں اس میں موجود ہیں، اور ایسی کتاب جس کے اندر حدیث کی ساری یہ 8 قسم ہوں اس کو الجامع کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا نام ہے الجامع۔ الصحیح اس لیے ہے کہ اس میں اہتمام، التزام اس بات کا کیا گیا ہے کہ تمام حدیثیں وہ ایسے راویوں سے لے، ایسے استاد سے لے، اور ایسے استاد کے استاد کے استاد کے استاد والی سند سے لیں جو سارے کے سارے پکے ہوں، ثقہ ہوں، سچے ہوں، دیانتدار ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں، دیندار ہوں، اور ذہین ہوں، حدیث کے الفاظ کو محفوظ رکھنے والے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بکری کو اپنی طرف قریب بلانے کے لیے اس کو روٹی کا ٹکڑا دکھاتے ہیں، جب وہ قریب آتی ہے تو بس فوراً اس کو پکڑ لیا اور اس کو باندھ لیا اور روٹی کا ٹکڑا بھی رکھ دیا۔ اسی طریقے سے گھوڑوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو چارہ بھی کھلایا جاتا ہے، اس کو دانہ بھی کھلایا جاتا ہے۔ جب گھوڑے کو دانہ کھلاتے ہیں تو بسا اوقات ایک ڈبہ وہ اس کے اندر چنے کی دال وغیرہ ڈال کر کے اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، تھیلے کی طرح، اس کو توبرا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر دانہ پانی ہوتا ہے، لوگ گھوڑے والا اس کو بلاتا ہے اور وہ اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے، گھوڑا اس کے اندر سے دال وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کھاتا رہتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث لینے کے لیے ایک ایسے استاذ کے پاس، شیخ کے پاس گئے جن کے پاس حدیث کا ذخیرہ تھا، حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ وہ صاحب اپنے گھوڑے کو قریب بلانے کے لیے وہ توبرا دکھا رہے ہیں، یعنی وہ تھیلا جس کے اندر دانہ وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے اس کو کھلانے کے لیے،
گھوڑا اس کو دیکھ کے جیسے قریب آیا تو اس کو پکڑ کر کے باندھ لیا اور وہ توبرہ الگ رکھ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس پلٹنے لگے، ان صاحب نے کہا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا تھا، کیسے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں آپ سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے جانور کو دھوکہ دیا ہے، جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ کسی انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، میں آپ سے ایسی حالت میں حدیث نہیں لے سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر فرماتے تھے، حدیث کا حاصل کرنے میں ایک مرتبہ دریائی سفر بھی کرنا تھا، چونکہ والدہ محترمہ نے اشرفیاں بھی ان کے پاس باندھی تھیں اور وہ ان کے پاس تھیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، وہ کوئی بڑا، خاص طور سے جب کہ وہ کسی دیہات کے علاقے سے بڑے شہر کے اندر آ گیا ہو تو چوراہا اور بڑی سڑکیں، ہائی وے پار کرنے میں اس کو جھجک ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ سڑک پار کر لے۔ یہ جب دریا پار کر رہے تھے تو اس کے حفاظت کی وجہ سے انہوں نے ایک شخص کو، جس کو امانت دار اور امین سمجھا، شریف سمجھا، معزز جانا، ان سے کہا کہ یہ میرے پاس اشرفی کی تھیلی ہے، یہ آپ رکھ لیجئے اور جب دریا پار کر لیں مجھے دے دیجئے گا۔ اس نے کہا نہیں اپنے پاس رکھو، انہوں نے خیر اپنے پاس رکھ لی۔ جب بیچ دریا میں کشتی پہنچی تو اس شخص نے واویلا مچانا شروع کیا اور میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میرے پاس اشرفی کی تھیلی تھی وہ غائب ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا بھی کشتی کے اندر بیٹھے بیٹھے کہاں غائب ہوگی، اگر کسی نے لی ہوگی تو وہ ابھی بھی کشتی ہی کے اندر ہوگا، سب کی تلاشی لو۔ اب جب سب کی تلاشی لی گئی تو پوری کشتی میں کسی ایک کے پاس بھی وہ اشرفیوں کی تھیلی کسی کے پاس بھی نہیں ملی، کسی کے پاس بھی نہیں ملی۔ جب دریا پار کر لیا اور پھر وہاں سے جب وہ باہر نکلے تو اس شخص نے اس طالب علم سے، جو بعد میں چل کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ کہلائے ہیں، ان سے کہا کہ ارے لڑکے تیرے پاس تھی نا اشرفیوں کی تھیلی، کیا ہوا اس کا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جیسے ہی تم نے شور مچایا، واویلا کیا، میں سمجھ گیا کہ تم اشرفیوں کی بات کرو گے، تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں، لیکن میں نے جیسے تم نے شور شروع کیا میں نے وہ فوراً اشرفیوں کی تھیلی دریا میں ڈال دی۔ اگر وہ اشرفیوں کی تھیلی میرے پاس آ جاتی تو میری بات کا کون یقین کرتا کہ مالک اس کا میں ہوں تم نہیں ہو؟ میرے پہ شک کر لیا جاتا، میں حدیث کہیں بیان کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو جس شخص نے بچپن سے اتنا تقوی، اتنی طہارت اختیار کی ہو، اتنا اہتمام کیا ہو، کیوں نہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کی لکھی ہوئی کتاب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائے کہ آج اتنے عرصہ دراز کے بعد بھی دنیا کے اندر سب سے اہم ترین کتاب اور قرآن کریم کے بعد سب سے پہلے درجے کی کتاب وہ مانی جاتی ہے۔ یہ کتاب ابھی اس کے اندر جو طالبات نے حدیث پڑھی ہیں اس میں بخاری شریف کی سب سے آخری باب کی آخری حدیث پڑھی ہے۔ یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شریف ہے، بہت سی کتابیں فقہی طرز پر کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ سے بھی ان کا آغاز ہے، جیسے کہ سنن اربعہ 4 کتابیں سیاہ ستہ میں سے ہیں۔ یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے شروع کی، اس لیے کہ ایمان زندگی میں کسی بھی انسان کے بندے کے سب سے پہلی حیثیت رکھتا ہے، سب سے پہلا مقام رکھتا ہے یہ۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کسی نیک آدمی سے اس کے کان میں کلمہ توحید گزروا دیا جائے، ایمان کے الفاظ اس کے کان میں ڈلوا دیے جائیں، یعنی کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا، اقامت کہنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کتاب الایمان کو بیان فرمایا اور امام بخاری نے سب سے اخیر کے اندر اس کے میں کتاب التوحید کو بیان فرمایا۔ اگر یہ دیکھا جائے تو بہرحال مضمون بہت ملتا جلتا ہے۔ کتاب الایمان بھی عقائد سے تعلق رکھتا ہے، وحدانیت کا اس میں ذکر آتا ہے، کتاب التوحید میں بھی اللہ کی وحدانیت کا ذکر آتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ایک بندے کے، ایک انسان کے ذہن و دل کے اندر اور اس کی عملی زندگی کے اندر سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے، اور جب اس کا آخری وقت ہو، آخری دم ہو، تب بھی کلمہ توحید کے اوپر اس کا حسن خاتمہ ہونا چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو حدیث بیان فرمائی تھی وہ انما الاعمال بالنیات والی بیان کی تھی۔ اس کے اندر اخلاص للہیت کو بیان کیا گیا تھا، یعنی جو عمل بھی آدمی کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ شانہ کی رضا خوشنودی کے لیے کرے۔ اور آخر کے اندر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے کلمات کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مستند ہیں، معتبر ہیں، فضیلت والے ہیں، ثواب والے ہیں۔ اور جو باب کے اندر اس کو لایا گیا ہے کتاب التوحید کی، وہ ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یعنی اس باب کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے
کہ ایک موقع آئے گا قیامت بعد کہ جب اللہ تعالی شانہ میزان عدل کو قائم فرما دیں گے، یعنی ایک ترازو وہ قائم کر دی جائے گی اور تمام اعمال اس کے اندر تولے جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر دیگر جگہ پر بھی اس کا ذکر ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یعنی جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ اچھی زندگی کے اندر ہوں گے، اور جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا سا رہ جائے گا تو بہرحال ان کا مقام حاویہ ہوگا، جو جہنم کا طبقہ ہے اور دہکتی آگ ہے۔ تو یہ بتلایا گیا قرآن کریم کے اندر کہ اعمال بہرحال وزنی ہوں گے اور تلیں گے۔ بہت سی چیزیں انسان اپنی عقل کے بلبوتے پہ سمجھنا سوچنا چاہتا ہے، لیکن ہر چیز صرف اس دنیا کی عقل سے انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی کے اندر سے یہ والی بات بھی ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزن تو اس چیز کا کیا جاتا ہے جو جوہر ہو، یعنی جس کا جسم ہو، یعنی جس کی لمبائی چوڑائی گہرائی گہرائی ہو۔ اگر کسی چیز کے اندر یہ لمبائی چوڑائی گہرائی وغیرہ نہیں ہے، چاہے ایک رائی کا دانہ بھی لے لیجئے، اس کی بھی لمبائی چوڑائی گہرائی کچھ ہے، گولائی کچھ ہے، تو وہی چیز وزن کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو جاتا ہے تو اس کا بخار بھی ناپا جاتا ہے، اس کا وزن اس اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے اندر جانب سے موسم کو بھی تو کبھی کو بھی ناپا جاتا ہے کہ سردی گرمی کس درجے کی ہے، کس درجے کی حرارت چل رہی ہے، کس درجے کی کس ڈگری کی گرمی ہے سردی ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر بتلائی جاتی ہے۔ تو جب دیگر چیزیں بی پی بلڈ پریشر کو بھی ناپا جاتا ہے تو وزن اعمال کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آج ہمارے سامنے چونکہ عمل وزن کیا جانا اس کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل کے رسائی وہاں تک نہ ہو، لیکن جب شریعت نے بتلایا ہے، قرآن کریم نے بتلایا ہے، حدیث نبوی نے بتلایا ہے، تو بہرحال اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ اور آپ حضرات یہ سنتے رہے ہیں کہ سورہ تبارک الذی بھی قبر کے اندر آتی ہے، اور جو اس کو پڑھنے کا سونے سے پہلے کا اہتمام کیا کرتا ہے وہ پرندے کی طرف سے اس کو گھیر لیتی ہے اور وہ عذاب اس کے اوپر آنے نہیں دیتی کہ اے پروردگار یہ تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، اگر میں آپ کے قرآن کریم کا کتاب کا حصہ ہوں تو میری سفارش قبول کیجئے، اس کے اوپر عذاب نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ شان اس کی سفارش قبول فرمائے۔ تو بہت سے اعمال کا مجسم ہو جانا، ان کا وزن کیا جانا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ان تمام چیزوں کا اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم انسان جو بھی عمل کر رہا ہے وہ وہاں پر وزن کیا جائے گا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ اگر ایک رائے کا دانہ بھی ادھر سے ادھر کرتے ہیں، ایک تنکا بھی ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، اگر کوئی لفظ بھی زبان سے بول رہے ہیں، انگلی سے کوئی اشارہ بھی کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، محفوظ ہو رہی ہیں اور یہ وہاں تولی جائیں گی۔ پھر فرمایا وَقَوْلُهُمْ يُوزَنْ، انسان جو بول رہا ہے وہ بھی تولا جائے گا، اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ حالانکہ جب اعمال کا افعال کا ذکر آ گیا تو بولنا بھی ایک عمل ہے، لیکن اس کو بطور خاص الگ سے بیان کیا گیا کہ بعض دفعہ ہاتھ سے وہ کام نہیں ہو پاتا جو زبان سے ہو جاتا ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھونسا مار دے اس کو وقتی طور پہ عارضی طور پہ کوئی تکلیف اور درد کا احساس ہوگا، ہو سکتا ہے 10-5 منٹ بعد وہ درد دور ہو جائے، معافی تلافی ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے زبان سے کوئی ایک لفظ ایسا سامنے والے کو تانا مار دیا، طنز مار دیا کہ اس کے ساتھ کچھ نسلیں گزر گئیں، لیکن اس زخم کو وہ بھول نہیں پاتے کہ اس شخص نے ہمیں یہ تانا مارا تھا۔ یہ زبان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں یہ سوچیں کہ میدان محشر میں یہ سب تولا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یعنی رومی زبان میں قسطاس اور قسطاس دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یہ عدل کو کہتے ہیں، انصاف کو کہتے ہیں۔ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر، یعنی ثلاثی مجرد میں جب اس کو بولا جاتا ہے، ثلاثی مجرد میں بولا جاتا ہے اس میں فاعل کے طور پہ القاسط، تو اس کے معنی ہوتا ہے ظلم کرنے والا، اور جب اس کو مزید فی کے اندر بولا جاتا ہے اس میں فاعل المقسط، تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں انصاف کرنے والا۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ استعمال کیے گئے ہیں الفاظ، ان کو بولا گیا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یعنی
یعنی جو لوگ ناانصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں، وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ مائدہ میں ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ شانو محبوب رکھتا ہے، پسند رکھتا ہے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سلبی، ایک ہوتی ہے وجودی۔ سلبی سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، وہ چوری نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ حسد نہیں رکھتے، وہ بغض نہیں رکھتے، وہ کینہ نہیں رکھتے، وہ کسی کو گالی نہیں بکتے، وہ کسی سے لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں۔ یہ ہوئی سلبی صفات۔ ایک ہوتا ہے وجودی صفات، آپ کسی کی تعریف کریں یہ بہت نیک ہیں، خوش اخلاق ہیں، ملنسار ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں۔ آپ یہ ہوتی ہیں صفات وجودی۔ تو دو طرح کی صفات ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں اس کو حدیث پاک میں جو فرمایا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند بہت اعلیٰ درجے کی مانی جاتی ہے۔ ان کی سند کم سے کم والی جو مانی گئی، یعنی امام بخاری سے لے کر کے حضور پاک علیہ السلام تک جو سند کے واسطے رہے وہ 3 واسطے رہے، یہ ثلاثیات کہلاتی ہیں، یعنی صرف 3 واسطوں والی سب سے کم سند، سب سے کم درجات یا سلسلے کی سند بہت اہم مانی جاتی ہے۔ اور زیادہ کے بھی مانی جاتی ہے، 7 اور 8 روات والی بھی سند ان کے ہاں مانی جاتی ہے۔ انہوں نے کوئی بھی بات بیان کی ہے وہ سند کے ساتھ بیان کی ہے، اور یہ سند امت مسلمہ کا خاصیت ہے کہ آپ کسی بھی امت میں یہ نہیں پائیں گے کہ ان کے ہاں سند اس درجے کی ملتی ہو۔ سند سے مراد میری یہاں پر ڈگری نہیں ہے، سند سے مراد یہ ہے کہ میں نے یہ بات کس سے سنی، میرے استاد نے کس سے سنی، میرے دادا استاد نے کس سے سنی، میرے پردادا استاد نے کس سے سنی، یہ پورا شجرہ یاد رکھا جائے، پورا سلسلہ یاد رکھا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سند بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذکر کر رہے ہیں اپنے استاد، اپنے شیخ کے لیے کہ احمد ابن اشکاب نے یہ بیان کیا کہ ان سے محمد ابن فضیل نے بیان کیا، اور ان سے عمارہ ابن قعقاع نے بیان کیا، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو زرعہ سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالی شانہ کی 99 صفات متعارف ہیں، مشہور ہیں، اس لیے حق تعالی جل شانہ کا کے ناموں میں سے ایک نام جو علم ہے وہ ہے اسم ذات اللہ، اور جو صفاتی نام ہیں اس میں اللہ تعالی شانہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے آتا ہے الرحمن، اللہ تعالی شانہ کی ذات وہ رحمان ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کو محبوب ہے، قہار کو محبوب ہے، غفار کو، رزاق کو محبوب ہے، لیکن یہاں پر جس صفت کا ذکر کیا گیا وہ ہے الرحمن، یعنی بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا، اس کو بہت پسند ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ان کلموں کا ورد رکھے گا، ان 2 کلموں کو پڑھے گا، ان 2 کلموں کی اہمیت سمجھے گا، وہ رحمان کا محبوب بن جائے گا، رحمان کا رحم اس پر بطور خاص شامل ہوگا۔ تو 2 کلمے ہیں، رحمان کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ جو بات بیان کی گئی ہر ایک کے کان کھڑے ہو جائیں گے، ہر ایک کا دل دماغ متوجہ ہو جائے گا کہ آخر وہ حدیث جو امام بخاری آخر میں ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص جب اس کا آخری وقت ہوا کرتا ہے، وقت بہت کم رہ جاتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ اہم، ضروری، امپورٹنٹ پوائنٹ وہ بات نقل کرتا ہے، کہتا ہے اپنے وارثین سے، دیکھو اس بات کو یاد رکھنا، گرہ باندھ کے رکھ لینا، دیکھو میری وصیت یاد رکھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث کو آخر میں بیان فرما رہے ہیں کہ کتنی اہمیت کے ساتھ اس میں ہے حبیبتان الی الرحمن، کہ ہیں تو 2 کلمے، اور وہ 2 کلمے اللہ تعالی شانہ کو بہت محبوب ہیں، رحمان اس کی صفت ہے، خفیفتان علی اللسان، وہ 2 کلمے جب اللہ تعالی شانہ کو، رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں، تو اب آدمی سوچتا ہے معلوم کتنے بڑے بڑے کلمے ہوں گے، ہمیں یاد بھی رہیں گے، نہیں ہو پائیں گے، ہم پڑھ بھی سکیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو اس کے فوراً بعد فرمایا گیا حدیث پاک میں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے، زبان پر بہت ہی ہلکے،
اور زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ تو اب ہم یہ سن چکے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہر چیز کا، ہر عمل کو، ہر قول کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ تو جو دو کلمے زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، وہ میدان محشر میں وہ میزان کو، ترازو کو کیا جھکا پائیں گے؟ وہاں تو بہت ہلکے ہو رہیں گے۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ ثقیلتان فی المیزان، رحمان کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اس کے باوجود یاد رکھ لینا چاہیے کہ میدان محشر میں، میزان میں، ترازو میں بہت ہی بھاری ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت اس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ حسن اخلاق ترازو کے اندر بہت بھاری وزنی ہوں گے۔ تو یہ دو کلمے، اب انسان پورے طریقے سے راغب اور مشتاق اور بیتاب ہو جاتا ہے سننے کے لیے کہ آخر وہ دو کلمے کیا ہیں، وہ تو بتا دیے جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہیں وہ دو کلمے جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی پاک ہے وہ ذات ہر طرح کے عیب سے، نقص سے، کمی سے، کوتاہی سے، بالکل پاک، صاف، شفاف، منزہ پاک ذات، اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ شانہ کی پاکی ہے، وہ بہت ہی عظمت والا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ صفت کسی کے اندر کیا عادت، خصلت پائی جاتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سلبی، اس میں یہ برائی نہیں ہے، یہ کمی نہیں ہے، یہ کوتاہی نہیں ہے، اور ایک ہوتی ہے وجودی، اس میں یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی بھلائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے۔ تو اس کے اندر سبحان اللہ وحمدہ، یہ سلبی صفات اس کے اندر آ گئیں، یعنی کسی بھی قسم کی جو تصور کیا جا سکتا ہو، کسی بھی درجے کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات عالی ہر اعتبار سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک، صاف ہے، وہ ہر طرح سے بالکل شفاف ہے۔ اور سبحان اللہ العظیم، اس کے اندر اشارہ ہو گیا کہ جتنی بھی صفات حمیدہ ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری در حقیقت حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی ہی کے لیے سزاوار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ شانہ ہی کی ذات کے لائق ہیں۔ اور اگر وہ کسی اور میں نظر آ رہا ہے تو وہ اسی کا پرتو ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے سمجھتے تھے لوگ کہ سورج کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، چاند کی روشنی کم ہوتی ہے، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کے مطابق چاند پر بھی جو روشنی ہے وہ در حقیقت سورج کی جو شعاعیں چاند پر پڑ رہی ہیں وہ اس روشنی کا عکس اپنے اندر لے کر کے چمکتا ہے۔ تو اگر کسی میں وہ صفات حمیدہ کی کوئی جھلک پائی جا رہی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ان صفات عالیہ کا کچھ پرتو، کچھ سایہ اس پر پڑ رہا ہے، اس لیے اس کے اندر سے یہ خوبی نظر آ رہی ہے۔ میں نے بخاری شریف جب پڑھی، حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ اس کا افتتاح بھی کراتے تھے، اختتام بھی کرایا کرتے تھے۔ 4 سال الحمدللہ میں نے وہاں جب رہا اس زمانے میں، اور اس کے علاوہ بھی جب حاضری ہوئی تو ختم بخاری کے موقع پہ میں موجود رہا، حاضر رہا۔ حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، حدیث کے لیے کہا جاتا ہے پہلے نمبر پر آتی ہے متواتر، دوسرے نمبر پر آتی ہے مشہور، تیسرے نمبر پر آتی ہے عزیز، چوتھے نمبر پر آتی ہے غریب۔ یہ درجے ہیں حدیث کے، مجھے تفصیلات میں نہیں جانا چونکہ مجمع بہت سارا وہ ہے جو ان اصطلاحات کو میں مطمئن نہیں کر پاؤں گا ان کو کم وقت میں۔ تو اس میں چوتھے درجے کی ہوتی ہے وہ حدیث غریب۔ غریب وہ نہیں ہے جس کو ترجمہ بند کرتے ہیں فقیر، وہ نہیں، غریب درجہ ایک ہے۔ تو امام بخاری جو پہلی حدیث لائے ہیں وہ بھی درجے کے اعتبار سے غریب ہیں، اور آخر میں جو حدیث آئی ہے یہ بھی سندی اعتبار سے غریب والی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا ایک تو کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہی حدیث قابل عمل ہوگی کہ جو یا تو متواتر ہو یا وہ مشہور ہو یا وہ عزیز ہو، نہیں، وہ تو ہے ہی، ان کے ساتھ غریب درجے والی حدیث وہ بھی قابل عمل ہے، لائق عمل ہے۔ لہٰذا جو حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ تو اول نمبر کی متواتر ہو تو بات کرو، نہیں، چاروں قابل عمل ہیں، چاروں پہ عمل کیا جائے گا۔ تو وہ بات یہ ہے کہ غریب کا ترجمہ مسافر کا بھی ہے، کن فی الدنیا کا انکا غریب، حدیث میں دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، اقام عشیا وهو فی الصبح، کہ سافرو، کہ رات کو کہیں پڑاؤ ڈالا، صبح کو پھر سفر پہ چلا جائے گا۔ تو حضرت جی انعام الحسن صاحب یہاں یہ بات بیان فرماتے تھے کہ امام بخاری پہلی حدیث بھی وہ لائے ہیں جو سندی اعتبار سے غریب درجے والی ہے، اور آخری حدیث بھی وہ لائے ہیں، یہ بتلا دینے کے لیے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی مسافر کیسی زندگی ہے، اول بھی دیکھو تو مسافر کی طرح، اور اس کا آخر بھی دیکھو تو وہ مسافر کی طرح۔ ایک بات میرے مرشد، میرے استاد حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا
وہ اختتام بخاری پر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث جو امام بخاری نے جن استاد سے جن شیخ سے لی ہے اس کے اندر حمیدی آتے ہیں، اور یہ آخری حدیث اس کے اندر جن سے لی ہے وہ راوی ہے ان کے استاذ ہیں احمد نام کے، ہم احمد نام بھی اور حمیدی بھی، ان دونوں کا مادہ اصل اشتقاق وہ حمد ہے، حمد کا معنی اللہ کی تعریف، تو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ شروع میں بھی دیکھو اللہ کی تعریف اور حمد، اخیر میں بھی دیکھو تو اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد۔ اللہ تعالی شانہ اس کتاب کے پڑھنے کو، پڑھانے کو، پڑھوانے کو قبول فرمائے، اس ادارے کو آمین دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا آمین فرمائے۔ شکر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔